جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کی ہم بات کا سلسلے کا شروعات کریں گے پرانے واقعے سے۔ پرانا واقعہ جب ہم چھوٹے تھے اس وقت گلی محلوں میں، علاقوں میں کچھ لوگ مشہور ہو جاتے تھے۔ کچھ تو چور تھے، عادی مجرم، وہ چور مشہور ہو جاتے تھے۔ کچھ لوگ کوئی ایک دو دفعہ لڑائی جھگڑا کسی سے کر لیتے، تھانے سے ہو آتے، تو اس وقت تھانے میں جانا، یہ سارا کچھ کرنا، یہ بہت بڑی بات ہوتی تھی۔ عام بندہ تھانے کو جانا اچھا نہیں سمجھتے تھے کہ یہ تھانے میں چلا گیا۔ تو کچھ لوگ بدنامی کو بھی فخر محسوس کرتے تھے، جیسا کہ بدماش مشہور ہوتے تھے کہ اس کے منہ نہیں لگنا ہے، یار یہ شریف لوگ کہتے تھے یار اس کے منہ نہیں لگنا ہے، یہ بدماش آدمی ہے۔ اس کی آہستہ آہستہ دہشت بن جاتی تھی علاقے میں۔ ہمارے علاقے میں ایک بندہ تھا، اس کا نام تھا ہمایوں۔ تو جو وہ قصبہ یا وہ جو ایریا تھا جہاں پہ ہم رہتے تھے، وہاں پہ اس کی بڑی دہشت بن گئی تھی، اور وہ جب چلتا تھا گلی میں بڑے تکبر سے چلتا تھا۔ ہر بندہ اس کا راستہ چھوڑ دیتا تھا، اور راستے بدل بھی لیتے تھے کئی لوگ اس کو دیکھ کے۔ اسی طرح وہ اس کی دہشت بڑھتی گئی، بڑا نام ہو گیا اس کا، دور دور تک لوگ جاننے لگ گئے کہ اس علاقے میں ایک ہمایوں آدمی ہے، بدماش ہے وہ، اس کے منہ نہیں لگنا۔ تو ہوا کیا، ایک دن ایک آدمی صبح صبح منڈی سے امرود لے کے آیا، امرود بیچتا تھا وہ، سائیکل پہ بڑا سا ٹوکرا لگایا ہوتا تھا۔ وہ کچھ لوگ تھے وہ سبزیاں بیچتے تھے، کچھ لوگ تھے وہ ایک ہی آئٹم بیچتے تھے، جیسے سیب لے لیے، آم لے لیے، امرود لے لیے، سنگاڑے لے لیے، ایک ہی آئٹم سائیکل پہ بڑا ٹھوکرا پیچھے لگایا، تو سارا دن وہ بیچ کر شام کو مزدوری کا بھی گھر میں آ جاتے تھے۔ آپ اندازہ کریں کہ جو امرود بیچ کے سارا دن گزارا کرتا تھا، اس کی کیا حیثیت ہوگی۔ اور ہمایوں، اس کی پورے علاقے میں، دوسرے علاقوں میں بھی دہشت۔ ہوتا کیا ہے کہ گلی سے ایک دم ہمایوں نکلتا ہے، ادھر سے سائیکل والا آ رہا تھا، تو ٹکر ہو گئی، سائیکل والا گر گیا، ٹوکرے میں جتنے امرود تھے سارے گلی میں گر گئے۔ وہ ہمایوں اٹھا، اور ہمایوں کھڑا تھا دیکھ رہا تھا۔ ٹکر کے بعد وہ سائیکل والا نیچے گر کے اٹھا، اس نے ایک دو تین ریپٹے کرا دیے اس کے منہ کے اوپر ہمایوں کے، اور وہ کھڑا وہ سکتے میں آ گیا ہوا ہے۔ تو اس نے مارے بھی نہ، بڑے ایک دم زور سے اور سپیڈ پہ مار دیے کافی سارے۔ سامنے دودھ دی والی دکان تھی، وہاں کا بندہ بھاگ کے آیا، اس نے سائیکل والے کے کان میں کہا یہ ہمایوں ہے۔ وہ اسی وقت مارتا مارتا اس کے پاؤں پڑ گیا، کہتا مجھے معافی دے دو۔ اب وہ کہتا ہے بھی بس جان چھوڑ دے، جو تم نے میرے ساتھ کرنا تھا کر دیا، کیونکہ اس کی جو ریپوٹیشن، جو اس کی دہشت بنی تھی، وہ 5 منٹ میں غائب ہو گئی۔ ایک سائیکل والا، اب وہ الٹا سائیکل والے کو تھپڑ مارتا اور ذلیل ہوتا، اس کی جو دہشت تھی اس کا جنازہ نکل گیا۔ دوستوں، ہمارے ملک میں یادگار پاکستان سے جیسے دودھ کو جاگ لگاتے ہیں نا، ایسے کسی گند کو جاگ لگائی گئی، اور ڈی چوک میں جا کے اس کی دہی جم گئی، اور وہ دہی میں بدبوئیں آئیں۔ پھر اس کی وجہ سے پورا پاکستان تعفن کا شکار ہو گیا، ناک میں دم ہو گیا لوگوں کے، وہ گند پھیلتا گیا۔ لوگ یہی سوچتے رہے یار اس گند سے پرے رہو، اس گند سے جان چھڑاؤ، یہی سوچتے رہے، وہ گند بڑھتا گیا۔ اب وہ ڈی چوک سے پھیلا ہوا گند صرف پاکستان پورے میں نہیں پھیلا، وہ پوری دنیا میں پھیلا۔ وہ ہر جگہ پہ، ہر موقع پہ، جہاں پہ بھی ہم کوئی یہ کہہ لیں کوئی اچھا فنکشن رکھتے، کوئی اچھی دعوت کرتے، کھانا کھانے لگتے، تو وہ گند آ کے ادھر ڈیر لگا دیتے ہمارے پاس، اور سانس بند ہو جاتی۔ پھر اب دہی آپ جما لیں نا، دہی بڑی اچھی چیز ہے، لیکن اس کو آپ دیکھیں اگر دوسرے دن تیسرے دن جب خراب ہو جاتی ہے، اس کو فنگس لگ جاتی ہے، تو اس کے بعد دہی کی بدبو جو ہے نا وہ نکلنی شروع ہوتی ہے، اور بہت بری ہوتی ہے، ناقابل برداشت ہوتی ہے۔ اور اس دہی کی، اس گندے بگڑے ہوئے بسے ہوئے دہی کی ایسا وہ بدبو تھی کہ پورا ملک عاجز آ گیا، اور ایک دہشت بھی بن گئی۔ ہر بندہ کہتا تھا کہ یار ان سے بچو، ہمایوں کی طرح جو میں نے آپ کو قصہ سنایا۔ تو کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ ڈی چوک میں جمع تھا دہی، اس کو ڈی چوک میں ہی ختم ہونا ہے ایک دن۔ سانے لوگ جو تھے نا وہ بڑی دور نظر رکھتے ہیں، وہ بار بار ڈی چوک میں بھی آیا، چند دن پہلے بھی آیا، 25 کو بھی ڈی چوک پہنچا۔
وہ جو سیانے لوگ تھے ان کی بات بالکل ٹھیک ثابت ہوئی، جہاں سے دہی جہاں سے خمیر پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا، تو وہیں پہ آ کے وہ ڈیر ہو گیا۔ وہ جیسے تھپڑ کھا کے جو حشر ہمایوں کو ہوا تھا وہی اس کا ہوا۔ اب یہاں پہ ایک اور مثال بھی آپ کو دوں گا۔ اب کسی کتے کو پتھر مار دیں، کسی آوارہ کتے کو پتھر مار دیں، جب وہ پتھر لگتا ہے تو پہلے تو ایک دم اس کی چیخ نکلتی ہے، تو چیخ نکلنے کے بعد اس کے بعد کافی دیر تک وہ اون 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 کرتا رہتا ہے۔ اور یہ کتا بھی جب اس کو پتھر لگا ہے یہ بھی اب اون 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 کر رہا ہے کہ ہمارے اتنے بندے مار دیے۔ وہ جھوٹ کے سارے چل رہے تھے، ان کو عادت پڑ چکی تھی، ان کے جھوٹ بھی تباہ ہو گئے۔ اب کوئی ماننے کو تیار نہیں، سارے کہتے ہیں لاشیں دو بھی کدھر ہیں، لیکن ان کو عادت پڑی ہے، وہ اپنی عادت کے مطابق باہر سے بیٹھ کے وہ جو فوٹو شاپ، فیک نیوز، یہ سارا کچھ وہی چلا رہے ہیں۔ قصہ مقصد یہ ہے کہ آپ سمجھ تو گئے ہیں میں نے کیا بات آپ کے ساتھ کی ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ فیک نیوز جنہوں نے یہ میڈیا بنایا، جنہوں نے سوشل میڈیا بنایا، جنہوں نے اس سے کچھ اپنے مفادات حاصل کرنے تھے، انہوں نے کیے بھی اور کر بھی رہے ہیں، لیکن فیک نیوز سے وہ بھی تنگ ہے۔ فیک نیوز ان کو بھی تباہی مچا جاتی ہے۔ لندن میں فیک نیوز چلتی ہے، اس کی وجہ سے بڑی دیر تباہی مچتی ہے، اور ان لوگوں کو فوراً رات کو عدالتیں رات بھی دن بھی کھل کے ان کو سزائیں ہوتی ہیں۔ یہ کچھ عرصہ پہلے، کوئی زیادہ پرانی بات نہیں میں کر رہا آپ سے، اور اس کو فیک نیوز کو ڈھونڈا جاتا ہے کہ کہاں سے آئی ہے۔ وہ پتہ چلتا ہے کہ یہ پاکستان سے آئی ہے، اور وہ پاکستان سے اس بندے کو اٹھا کے یہاں پہ لایا جاتا ہے، اس کو اس کے انجام پہ پہنچایا جاتا ہے۔ جب اندازہ کریں کہ جب لندن سے پاکستان سے فیک نیوز اٹھے تو لندن میں لایا جا سکتا ہے، اگر لندن سے فیک نیوز اٹھے تو وہ پاکستان بھی جا سکتا ہے۔ غور کیجیے گا میری بات پہ۔ اب مسئلہ کیا ہے کہ کیوں بچے ہوئے ہیں؟ کیونکہ یہ پیداوار ان کی ہے، مفادات ان کے ہیں۔ کل کو کوئی اور فیک نیوز وہاں سے اٹھے تو یہ کہیں جی اس کو بندے کو دے دو، تو وہ تو نہیں ملے گا نا، کیونکہ ان کو نہیں جب ملیں گے تو ان کو بھی نہیں ملے گا۔ یہ دنیا میں بڑے بڑے ملکوں میں آپس میں سارے نظام چل رہے ہیں۔ جب فیک نیوز یا تباہی آتی ہے وہاں پہ سارے اصول قانون سب ختم ہو جاتے ہیں۔ اب دعائیں دی جاتی ہیں جمہوریت کی، دعائیں دی جاتی ہیں وہ اپنے خیالات کے اظہار کی آزادی کی۔ اب اظہار کریں خیالات کا، کوئی نہیں روکے گا۔ اب جمہوری سسٹم سے چلیں، کوئی نہیں روکے گا۔ آپ کے سامنے اتنی لمبی تقریر کرتے ہیں، اس میں جب شروع ہوتے ہیں تو یہاں سے شروع ہوتا ہے جی جو احتجاج ہے ہمارے جمہوری حق ہے۔ ٹھیک ہے، احتجاج ہے نا، انتشار نہیں ہے۔ چلاتے انتشار ہے، کہتے احتجاج ہے۔ نام بدلنے سے چیز کی وہ جو حیثیت ہے وہ چینج نہیں ہو جاتی۔ دوستو اس پاکستان کے ساتھ دشمن نے کیا کچھ کرنا شروع کیا ہوا ہے، کب سے کر رہا ہے۔ اب اپنے اسلامی ٹچ جو ہے نا، اسلامی ٹچ کہاں سے آتا تھا؟ اب ایک بات پہ غور کریں کہ پنکی پیرنی جب ادھر کو اسلام آباد کو آ رہی تھی، جب اس نے مائک پکڑا تو کیا کیا کہ مخاطب ہو رہی تھی وہ رسول اللہ کا ماننے والوں۔ یہ اسلامی ملک میں کھڑی ہو کے تو اسلام کے نام پہ آزاد ہوا ہے، وہ کہہ رہی ہے رسول اللہ کا ماننے والوں۔ تو یہ تو بندہ وہاں پہ کہتا ہے جہاں پہ رسول اللہ کو نہ ماننے والے بھی ہوں اور ماننے والے بھی ہوں۔ اب اس کا ترجمہ کریں، اس کو ڈی کوڈ کریں، آپ خود سوچیں۔ کافی عرصے سے یہ آپ کو بہانے بانے سے اس طرف لے کے جا رہے تھے کہ جیسے عمران خان کو وہ انہوں نے نعوذ باللہ نبی ثابت کرنا تھا، جو کہ کر بھی رہے تھے۔ کئی دفعہ کھلے بھی کہا، میرے پاس بہت سارے کلپ پڑے ہیں کہ اس صدی کا پیغمبر بن چکا ہے۔ پھر بہت سارے الفاظ میں یاد پہ اچھا نہیں لگتا کہ بار بار ہم اپنے منہ سے کیوں لیں، آپ کو نہیں سنے ہوئے ہیں آپ نے۔ جب وہاں پہ کھڑا ہو کے بندہ یہ بات کہنا رسول اللہ کا ماننے والا اور کس کی وجہ سے نکلا ہو وہ، تو آپ غور کریں کہ وہ کس کو رسول اللہ کہہ رہی تھی۔ میں الزام نہیں لگانا چاہتا، میں آپ کو صرف کڑی سے کڑی ملا کے دے رہا ہوں۔ میں نے آپ سے وعدہ کیا ہوا کہ آپ کا ہمارا کام ہے شور کرنا، آپ کا کام ہے غور کرنا۔ میں نے شور کر دیا، اب غور کر لیجیے گا۔ اب ہم چلتے ہیں کہ اب کیا ہوگا۔ اب وہ جو دہشت بنی ہوئی تھی، میں یوں کر دوں گا، میں آ رہا ہوں، میں جا رہا ہوں، آ جاؤ بیٹا۔
اور وہ دہشت ٹوٹ گیا، خوف کے بت ٹوٹ گئے، جو کہتے تھے خوف کے بت توڑ دو، اپنے سر پہ بالٹی لے کے کہتے تھے خوف کے بت توڑ دو، تو پتا خود خوف میں مبتلا ہے کہ مجھے مار دیں گے، سر پہ بالٹیاں لے کے پھر رہا ہے، ہیومن شیلڈ ساتھ میں، دوسری شیلڈیں ساتھ میں، بم پروف، وہ پتہ نہیں کون کون سا پروف، وہ چیزوں میں پھر رہا ہے، اور وہ لوگوں کو کہہ رہا ہے کہ بھی خوف کے بت توڑ دو، یہ لج ٹوٹ گئے ہیں، اللہ کے فضل کرم سے خوف کے بت ٹوٹ گئے ہیں، اب وہ جو ٹوں 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 باقی رہ گیا ہے، وہ بھی انشاءاللہ ختم ہو جائے گا۔ اب ہماری جو حکومت پاکستان ہے، ہمارے جو ادارے ہیں، ان کو چاہیے کہ فیک نیوز کا بندوبست کریں، کہ متی اللہ جان فیک نیوز میں آپ نے پکڑا، لیکن اس کے اوپر آئس ڈالی، یہ غلط کیا، اور چیزیں ڈالیں، یہ آپ نے اس کی فیور کی ہے، متی اللہ جان کی، اس کے اوپر کیس فیک نیوز کا ہی ہونا چاہیے تھا، اور اسی انٹرویو کا ثبوت لگانا چاہیے تھا۔ تو باتیں اس طرح ہم کرتے رہیں گے، اللہ پاک نے بڑا فضل و کرم کیا ہے پاکستان پہ، اور پاکستان نے ان کے اوپر ابھی بھی رحم کیا، تو اس کے اوپر غور کیجیے گا۔ پھر ملیں گے کسی اور ریکارڈنگ میں، دعاؤں میں بھی یاد رکھیے گا، میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے گا، لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، اور دوستوں سے بھی کروائیے گا۔ اللہ حافظ۔